خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کی تمجید کرتے ہیں کہ جس نے مجھے اس قابل کیا یا یہ فضل بخشا کہ آج ہم اپنے لیکچرز جو ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے، آج ہم چوتھا لیکچر جو ہے اس کی جانب بڑھیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ لیکچر نمبر 1، لیکچر نمبر 2 اور لیکچر نمبر 3 ہمارا ہو چکا ہے، اور میرا ایمان ہے اور خداوند میں قوی امید ہے کہ ان لیکچرز کو سننے کے وسیلہ سے آپ تمام سٹوڈنٹس نے اور دیگر سامعین اور ناظرین نے برکت پائی ہے، اور آج اسی کڑی کی ہم آگے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جو ہے وہ لیکچر نمبر 4 کی جانب جائیں گے۔ اور لیکچر نمبر 1 جو تھا وہ انٹروڈکشن ٹو کرسچن اسپرچویلٹی تھا۔ لیکچر نمبر 2 جو ہے جو دیا تھا وہ اسٹرگلز پہ تھا، پھر تیسرا لیکچر بھی اسی پر تھا، اور آج چوتھا جو لیکچر ہے وہ پریپریشن کے اوپر ہے، اسپرچول پریپریشن، جسے روحانی تیاری کہتے ہیں۔ تو کس طرح سے خدا ان لوگوں کو جو اس کی خدمت میں آتے ہیں، یا خدا ہمیں جو اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اس کے خادم ہیں، پریچرز ہیں، پاسٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، جس بلاوے کے تحت بھی جو بھی خدمت اس نے آپ کو سونپی ہے، کچھ لوگوں کو اس نے بزنس کی کالنگ کے ساتھ بلایا ہے، کچھ لوگوں کو اس نے ورک کی کالنگ کے ساتھ بلایا ہے، دے آر نیور پاسٹر ان دیئر لائف، لیکن وہ بینک میں مینیجر ہوتے ہوئے، وہ فیکٹریز میں سپروائزر ہوتے ہوئے، وہ جاب پر کلرک ہوتے ہوئے، یا نرس ہوتے ہوئے، یا ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی وہ خدا ہی کی خدمت کر رہے ہیں، اگر وہ اپنی اس جگہ پر نمک اور نور بن کر خداوند کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو آئیں دعا کریں، اور آج کا جو لیکچر ہے پھر اس پر ہم کچھ جو ہے وہ بات چیت کریں گے، اور پھر دیکھیں گے خدا کیسے اس لیکچر کو ہم سب کی رہنمائی اور برکت اور بلیسنگ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے بڑی مدد اور بڑی حفاظت کی۔ 3 لیکچرز جو اس سارے کورس کا حصہ خداوند گزرے ہیں، ہوئے ہیں، ریکارڈنگ کے ساتھ ساری چیزیں ہوئی ہیں، ان تمام فیسلٹیز کے لیے، ان وسائل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ کورس محض اچھی خوبصورت روحانی باتیں نہ بنے، بلکہ یہ ہماری اسٹوڈنٹس کی لائف میں ایک چینج ایجنٹ بنے، اور اس کورس کی خداوند آسمانی باپ وسیلے سے تیری حضوری قدرت کام کرے ان کی زندگیوں میں، میری زندگی میں، تاکہ ہم پھل لائیں اور ہماری زندگی پھلدار ہو، ہماری خدمتیں پھلدار ہوں، ہم فروٹ لیس کرسچنز نہ ہوں، ہم فروٹ فل کرسچن ہوں، یسوع کے نام میں آمین۔ میں ایک خدا کے خادم کو یوٹیوب پہ سن رہا تھا، اور وہ بات کر رہا تھا ہومیلیٹکس کے اوپر، علم الواعظ کے اوپر۔ ہومیلیٹکس ایک ایسا مضمون یا سبجیکٹ ہے جس میں آپ واعظ تیار کرنا اور وائز کو بھی تیار کرنے کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی وائز جس نے واعظ یعنی کلام سنانا ہے، واعظ کرنا ہے، اور واعظ جو میسیج اس نے دینا ہے، جو پریچنگ اس نے کرنی ہے۔ اس خادم نے بڑی خوبصورت بات کی، اور اس نے کہا کہ ایک بہترین واعظ تیار کرنے سے زیادہ اہم خدا کے لیے ایک بہترین وائز کو تیار کرنا ہے۔ سرمن پریپریشن از گڈ، بٹ پریچرز پریپریشن از فار مور امپورٹنٹ۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا تھا خادم کہ جو خدا کا خادم، مناد، استاد، معلم، تعلیم و تدریس کی خدمت سے وابستہ، پاسبانی خدمت سے وابستہ، یا کسی بھی خدمت سے وابستہ، وہ اگر جس شعبہ زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے اور خدا نے اس کو وہاں پہ رکھا ہے، اگر وہ خود تیار نہیں ہے تو جو چیز وہ تیار کر رہا ہے وہ بھی اتنی افیکٹو یا مؤثر نہیں ہوگی۔ ایوری پرسن ان منسٹری مسٹ بی پریپیئرڈ بائی گاڈ۔ ہر وہ شخص جو خدا کی خدمت میں ہے، جب ہم روحانیت پہ بات کر رہے ہیں تو خدا کا کام روحانی کام ہے، کیونکہ خدا روح ہے، وہ کام اپنی قدرت اور روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے کرتا ہے،
اور خدا کا کام روحانی کام ہے، اور اس کو روحانی تیاری، روحانی جوش، روحانی سنجیدگی، روحانی سمجھ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو خدمت میں ہے، ہر وہ بہن یا بھائی جس نے خداوند کو قبول کیا ہے اور خداوند نے ان کو کسی نہ کسی جگہ پر اپنی خدمت کے لیے اور نمک بن کر اپنا مزہ دینے کے لیے اور نور بن کر چمکنے کے لیے، خداوند کے جلال کے لیے اس نے وہاں پر رکھا ہے، they must be prepared by God۔ اور خدا پریپریشن کے مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے۔ خدا اسپرچول ڈسپلنس استعمال کرتا ہے، جسے ہم روحانی نظم و ضبط یا روحانی ضابطے بھی کہتے ہیں، جس میں خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، خدا کے کلام کو سیکھنا ہے، خدا کے کلام کی سمجھ کو اپنے اندر لینا ہے، دعا کرنا ہے، ورشپ کرنا ہے، اور ایونجلزم ہے، میڈیٹیشن ہے، یعنی خدا کے کلام کو پڑھتے پڑھتے اس پر غور کرنا ہے، صرف اخبار کی طرح اس کو پڑھنا نہیں، بس پڑھ کے بھول ہی گئے کیا پڑھا ہے، بلکہ اس کو سمجھ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جیسے اماؤس کی راہ پر دو شاگرد جا رہے تھے تو خداوند نے ان کا ذہن کھولا اور پھر ان کو جو ہے وہ باتیں سمجھ آئیں کہ ان میں کیا لکھا ہے۔ اسی طرح اعمال 8 باب میں حبشی خوجہ کا ذکر ہے، وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پاڑا تھا تو فلپس کو خدا کا روح آ کر اس کے پاس لایا، اور جو فلپس ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ جو تو پاڑا ہے تو اس کو سمجھتا بھی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، پھر وہ کہتا ہے آگے جا کے پانی بھی یہاں ہے، تو بھی یہاں ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون روک سکتا ہے، اس کو سمجھ آئی۔ یاد رکھیں اوبیڈینس جو ہے وہ کرسچن ٹروتھ کی ٹھیک انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہمیں ملتی ہے۔ یاد رکھیں اوبیڈینس تب ہی جنریٹ ہوگی، یا ٹھیک اوبیڈینس تب ہی جنریٹ ہوگی جب ٹھیک انڈرسٹینڈنگ ہماری لائف میں ہوگی اور ٹھیک ٹیچنگ ہمیں ملے گی۔ آپ کسی بھی کام کو بہت اچھے سے اوبے کر سکتے ہیں، لیکن کیا جو کام آپ اوبے کر رہے ہیں وہ کام ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں ایک لکڑی سے لوہا کاٹیں، اور آپ بہت محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ زور لگاتے ہیں، لیکن آپ کو مہینے گزر گئے ابھی تک لوہے کا کچھ نہیں کٹا اس لکڑی سے۔ آپ نے ایفیشنسی تو بہت دکھائی، لیکن اس میں افیکٹونیس بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ کا پسینہ بھی نکلا، آپ کے کپڑے پسینے سے بھیگ گئے، آپ نے محنت کی، آپ کے ہاتھ درد ہونے لگے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، محنت تو بہت کی ہے، لیکن وہ محنت رائے گاں گئی ہے کیونکہ اس میں افیکٹونیس نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کام ہی غلط، ٹیچنگ ہی غلط ملی تھی، آپ کو انسٹرکشن غلط ملی تھی، آپ کو بتایا ہی غلط گیا تھا۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ جب آپ خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کی تابع داری میں دیں۔ اپنی روحانی زندگی میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ پریپریشن کے فیز سے گزریں، تیاری کے فیز سے گزریں، اور خدا اس بات میں انٹرسٹڈ ہے کہ اس کے لوگ تیار شدہ لوگ ہوں، اس کے لوگ تیاری میں سے گزریں۔ اب جو تیاری ہے یہ کاسٹلی ہے، اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ایک جرمن پاسٹر اور تھیولوجین ڈیٹریچ بون ہافر، جس نے ایک کتاب لکھی دا کاسٹ آف ڈسائپلشپ، یہی بات وہ کرتا ہے کہ مسیح کی پیروی کرنا یا روحانی زندگی گزارنا، یہ اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، سیکریفائسز دینے پڑتے ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، تو یہ کاسٹلی ہے۔ اور لیکن یہی وہ طریقہ ہے جس کے تھرو خدا آپ کو تیار کرتا ہے۔
بہت سے لوگ خدا کے لیے استعمال تو ہونا چاہتے ہیں لیکن اس تیاری کی قیمت نہیں چکانا چاہتے یا چکانا پسند نہیں کرتے جو ان کے استعمال ہونے میں ان کی مددگار ثابت ہوگی. They want to be used by God, but they are not willing to pay the cost. وہ چاہتے ہیں کہ خدا انہیں استعمال کرے، خدا ان کو برکت دے، خدا انہیں روحیں جیتنے کے لیے استعمال کرے، خدا انہیں ٹیچنگ کرنے کے لیے استعمال کرے. لیکن میری بہن، میرے بھائی، ان سب چیزوں کے پیچھے جو کاسٹ ہے، آر یو ولنگ ٹو پے دیٹ؟ کیا آپ اس بات پر آمادہ ہیں اور رضامند ہیں کہ آپ اس کاسٹ کو پے کریں؟ آئیں میرے ساتھ دو حوالے دیکھیے گا. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 64 باب اور اس کی 8ویں آیت. آئزیہ 64 ورس 8. تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں. دستکاری ہیں. یعنی یسایہ یہ بتا رہا ہے کہ خداوند کے ہاتھ میں ہم سب ہیں. ایک جگہ پہ لکھا ہے پرانے عہد نامہ میں، جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے اس طرح تم میرے ہاتھ میں ہو. جب ہم چھوٹے تھے اور سنڈے اسکول جایا کرتے تھے تو وہاں پر سنڈے اسکول میں اکثر یہ چارٹس پر گیت لکھ کے سنڈے اسکول ٹیچرز جو ہیں وہ دکھاتے تھے، پھر وہ ہمیں سکھاتی تھیں، پھر وہ کہتی تھی اب ہمارے پیچھے گاؤ. تو ایک گیت ہوتا تھا، جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے اسی طرح تم میرے ہاتھ میں ہو، تم میرے ہاتھ میں ہو، تم میرے ہاتھ میں ہو. خدا کے خادموں، خدا کے لوگوں، تم اس کے ہاتھ میں ہو. لیکن اس کے ہاتھ میں تم اگر ہو تو وہ جب تم اس کے ہاتھ میں ہوگے تو ہی وہ تمہیں تراشے گا. جب تم اس کے ہاتھ میں نہیں ہو تو وہ پھر تمہیں کیسے تراشے گا؟ پھر وہ تمہیں خوبصورت چیز کیسے بنائے گا؟ جب آپ دیکھتے ہیں کمہار کے پاس ایک کیچڑ، ایک مٹی، وہ گیلی مٹی بے شکل، بے ڈھنگ، بے صورت پڑی ہوتی ہے، اور کمہار اس کو لیتا ہے اور کمہار اس کو ایک گول چکر جو گھوم رہا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھ کر اور پھر بنانا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ ایک گلدان بنتا ہے، پھر اس پہ کلر کیا جاتا ہے، اس پر پینٹنگ کی جاتی ہے. اس مٹی کی وہاں پر وہ قیمت نہیں ہے، اس مٹی کی قیمت کمہار کے ہاتھ میں آنے سے بڑھی. اس مٹی کی ویلیو وہاں سائیڈ پر پڑے رہنے میں نہیں ہے، اس مٹی کی ویلیو کمہار کے، پوٹر کے ہاتھ میں آنے سے جو ہے وہ بڑھی ہے. اور پھر وہ کیا اس کو بنا دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں درختوں پر لکڑی کی ٹہنیاں ہیں، لیکن جب وہ کاریگر کے ہاتھ میں آتی ہیں تو وہ ایک خوبصورت اور شارپ ایروز یا تیر بن جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ایک لکڑی درخت کے ساتھ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں جب وہ کاریگر کے ہاتھ میں آتی ہے، سازگار کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ ایک خوبصورت بانسلی بن جاتی ہے. میرے عزیزو، جب ہم خدا کے ہاتھ میں آتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی میں خدا کے ہاتھ میں سونپتے ہیں تو وہ آپ کی روحانی کردار سازی کرتا ہے. وہ مختلف لوگوں کو استعمال کرتا ہے، وہ مختلف روحانی ضابطے استعمال کرتا ہے. وہ اپنے پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے، وہ اپنی حضوری کے وسیلہ سے وہ ہمیں تراشتا ہے، وہ ہمیں شکل دیتا ہے، وہ ہمیں خوبصورت بناتا ہے. پہلی چیز منسٹری میں جب پریپریشن کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ خدا سے دور ہو کر، آپ خدا سے جدا ہو کر منسٹری کے لیے، خدمت کے لیے پریپیئر نہیں ہو سکتے. تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. یوحنا 15 باب اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، یوحنا 15 باب اس کی 7 آیت میں، میری باتیں تم میں قائم رہیں اور تم مجھ میں قائم رہو تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. میری بہن، میرے بھائی، اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اصول بنا لے
کہ تو نے ڈیلی اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دینا ہے تاکہ وہ تجھے وہ بنائے جو وہ بنانا چاہتا ہے، نہ کہ آپ وہ بنیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ ہم دوسرا حوالہ بھی اسی چیز میں دیکھیں گے، رومیو 9 باب اور اس کی 20 تا 21 آیات۔ اے انسان بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے ایسا بنایا؟ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں؟ کیا ایک ہی بوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرے بے عزتی کے لیے؟ یہاں پہ بھی دیکھیں، خدا کا خادم پولس رسول روما کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ خدا کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ان کی اتھارٹی پھر نہیں چلتی، ان کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے خدا کی اتھارٹی میں اپنے آپ کو۔ اور مٹی یہ نہیں کہتی کہ کمہار تو مجھے یہ بنانا، بلکہ کمہار اپنی سمجھ، فہم، دانش اور حکمت سے اور اپنی مرضی سے اس مٹی میں سے کسی کو کٹوری بنا دیتا ہے، کسی کو گلاس بنا دیتا ہے، کسی کو گلدان بنا دیتا ہے اور کسی کو کچھ اور چیز بنا دیتا ہے۔ اٹ از ناٹ اپ ٹو یو، اٹ از اپ ٹو گاڈ۔ یہ خدا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خدا آپ کو کیا بناتا ہے۔ بہت سے لوگ منسٹری میں کاپی پیسٹ کرتے ہیں، جیسے کمپیوٹر میں ہم کاپی پیسٹ کر رہے ہیں۔ اگر ایک بندے نے سیمینار کروایا ہے تو پتہ نہیں خدا نے ہمیں قائلیت دی یا نہیں، پتہ نہیں خدا کی مرضی ہے یا نہیں، پتہ نہیں خدا کی آواز ہمیں آئی ہے یا نہیں، اسی بھی نال سیمینار ہی کرانا ہے کمپٹیشن دے وچ۔ اگر ایک بندے نے کوئی اور چیز کی ہے تو ہم نے بھی وہ کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی سٹائل اس کے بڑے اچھے ہیں تو ہم نے بھی سارے سٹائل اس کے کاپی کرنے ہیں۔ تو بہت دفعہ جو ہے منسٹری میں اگر کوئی کپڑے ویسے پہن رہا ہے تو ہم نے بھی اپنی شخصیت کو نہیں دیکھنا، ہم نے بھی کپڑے ویسے پہننے ہیں، ہم نے چلنا ویسے ہے، ہم نے بولنا ویسے ہے، ہم نے اٹھنا بیٹھنا ویسے ہے۔ اور اگر کوئی منسٹری میں کوئی سٹیپ لے رہا ہے تو ہم نے بھی وہ سٹیپ لینا ہے وداؤٹ اینی کنسلٹیشن ود گاڈ۔ خدا کے ساتھ کوئی مشورت، کوئی مصلحت اس کی نہیں لی، کوئی مشورت اس کی نہیں لی، کوئی اصلاح اس کی نہیں لی، کوئی صلاح کاری اس سے نہیں کی، تو ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ تو بہت دفعہ ہم اپنی لائف میں منسٹری میں کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے یہاں پہ کمپیوٹر میں کاپی پیسٹ سیم فوٹو کاپی، ہم بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، گاڈ ہیز میڈ یو یونیکلی۔ خداوند نے آپ کو یکجا، بے نظیر، بے مثال اور خوبصورت پیدا کیا ہے، اور آپ کے اندر اس نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہیں۔ آپ کی پرسنالٹی یونیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس بات کے لیے خدا کا شکر ہو۔ تو ہم بات کر رہے تھے پریپریشن کی، کہ جب ہم خدمت میں پریپریشن کرتے ہیں یا خدمت میں پریپیئر ہوتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دینا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خدا کی تابعداری میں دینا ہے۔ آگے چل کے میں بات کروں گا کچھ ایسی مصائب کی یا کچھ ایسی پرابلمز کی جس کو ہم اسپرچول ٹیسٹنگز کہتے ہیں۔ اب جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل یہ کووڈ-19 کے ایک کانٹیکسٹ میں پوری دنیا رہ رہی ہے، اور پورب سے پچھم، اتر سے دکھن، اور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ دنیا گلوبل پینڈیمک جو ہے یہ بنا ہوا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹنگ سروسز مختلف لیبارٹریز پرووائڈ کر رہی ہیں، مختلف جگہوں پر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کہ آیا کہ اس بندے کو پی سی آر ٹیسٹ جو ہے اس بندے کو کرونا ہے یا نہیں ہے۔ پھر اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے، آیا کہ اس بندے کے اندر جو قوت مدافعت ہے یا اس کا جو ڈیفینس سسٹم ہے، کیا اس نے کرونا کو جو اس کی باڈی میں تھا اس کو شکست دے دی ہے یا نہیں دی ہے۔ میرے عزیزو، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر، پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں، لیکن وہ دکھا رہے تھے کہ ایمریٹس جو ہے، ایمریٹس ایئر لائنس، انہوں نے اپنے جو ان کے سپاٹس ہوتے ہیں ایئرپورٹس پر، جہاں سے وہ بورڈنگ ہوتی ہے، ان کی بورڈنگ سپاٹس ہوتے ہیں،
وہاں پر انہوں نے ٹیسٹنگ مشینز لگائی ہیں، یا شاید ایسا جہاز ہے جس کا دروازہ ایسا ہے، اسکیننگ کرتا ہے کہ اگر کسی کو کرونا ہوگا تو وہ اس کو بتا دے گا. سو آئی ڈونٹ نو یہ کتنا سچ ہے، یا آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار اٹ از ٹرو، لیکن یہ ہے کہ اب اس طرح کی چیزیں ہم ایکسپیکٹ ضرور کر سکتے ہیں جس طرح کے موجودہ حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں. سو خدا بھی کچھ چیزوں کو ہماری لائف میں آنے دیتا ہے. وہ خدا کی طرف سے پرابلم نہیں ہوتی. یاد رکھیں، خدا نہ تو کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے، نہ تو وہ بدی سے آزماتا ہے، اور نہ آزمایا جاتا ہے. ہاں، خدا کچھ ٹیسٹنگز میں سے، کچھ دکھوں میں سے ہمیں گزرنے ضرور دیتا ہے، الاؤ ضرور کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں تھامے رکھتا ہے. کتنا خوبصورت اور عظیم ہمارا خدا ہے. یعنی وہ الاؤ بھی کر رہا ہے کہ تم اس دکھ میں سے گزرو، اور پھر اس دکھ میں ہمارے ساتھ بھی ہے. یعنی کہ وہ کشتی میں طوفان آنے بھی دے رہا ہے، اور وہ اسی کشتی میں خود موجود بھی ہے. گریٹ گاڈ، بیوٹیفل گاڈ، امیزنگ گاڈ. سو میں کوئی 5-6 پوائنٹس ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کیوں خدا کچھ ایسی چیزیں ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے، اور ان کے آنے سے ہماری زندگی میں روحانی طور پر کیا ترقی، کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے. تو یہ جو دکھ اور تکالیف ہیں، یہ ہماری زندگی میں خدا اس لیے آنے دیتا ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ اپنی واک کو، خدا کے ساتھ اپنی فیلوشپ کو اور امپروو کریں، اور جینون کریں، اور اوپن کریں، اور آنیسٹ کریں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ تو موجود ہوتا ہے، لیکن وہ جینون نہیں ہوتا، وہ آنیسٹ نہیں ہوتا، وہ امپرووڈ نہیں ہوتا، اور خدا کے ساتھ ہم بس اپنی ضرورت کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں. اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملا تو پھر ہماری دعائیں بھی کم ہو جاتی ہیں. سو پہلی چیز کہ خدا کے ساتھ جو ہمارا چلنا ہے، خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، اس میں اور نکھار، اس میں اور سچائی، اس میں اور گہرائی، اس میں اور دیانتداری اور وسعت پیدا ہو. خدا اس لیے کچھ ٹیسٹ میں سے، کچھ تکلیفوں میں سے، کچھ دکھوں میں سے ہمیں گزرنے دیتا ہے. دوسرے نمبر پر خدا اس لیے بھی ہمیں ان چیزوں میں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ ہم اپنی سیلف ریلائنس یا سیلف ڈیپینڈنس، یعنی خود پر بھروسہ کرنے سے نکل کر خدا پر بھروسہ کرنے کی طرف جائیں. بہت دفعہ زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں جو آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور کچھ ایسے خادم جن کو کرونا وائرس ہو گیا اور ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ان کے ساتھ ہو گیا، لیکن اس کوارنٹائن ٹائم میں انہوں نے یہ سیکھا کہ انہوں نے خود پر بھروسہ نہیں کرنا. وہ خود پر بھروسہ کر کے مسیحی روحانی زندگی نہیں گزار سکتے، مسیح کی خدمت نہیں کر سکتے، بلکہ انہوں نے خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اور مکمل بھروسہ کرنا ہے. کمپلیٹ ڈیپینڈنس آن گاڈ. تیسری بات، روحانی طور پر خدا اس لیے تکلیفوں کو، پریشانیوں کو آنے دیتا ہے، سیٹ بیکس کو آنے دیتا ہے، تاکہ روحانی طور پر ہم اسپرچولی یعنی اور پیوریفائی اور ریفائنڈ ہو جائیں، خالص ہو جائیں. کولو میں اس لیے وہ جاتا ہے زیتون تاکہ تیل جو نکلے وہ خالص ہو. چکی میں آٹا اس لیے پیسا جاتا ہے تاکہ گندم پیسی جاتی ہے تاکہ زبردست طریقے سے آٹا، ایک اچھا پائیدار کوالٹی والا آٹا ہمیں مل سکے، ہمیں گندم ملے، ہمیں اچھی چیز ملے، ہمیں اچھی روٹی ملے، ہمیں اچھی خوراک ملے. تو ایک خادم جو دکھوں میں سے نہیں گزرا ہے اور روحانی طور پر تکالیف کا شکار نہیں ہوا ہے،
وہ اپنی کلیسیا کے لیے ایک اچھی اور پیور خوراک نہیں بن سکتا ہے۔ جو روٹی توڑی جاتی ہے وہی روٹی بانٹی جاتی ہے اور وہ دوسروں کو سیر کرتی ہے، وہی روٹی استعمال ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لیں، موسیٰ کو دیکھ لیں، داؤد کو دیکھ لیں، پولس رسول کو دیکھ لیں، ان تمام خادمین کو دیکھ لیں، ان تمام ہستیوں کو دیکھ لیں، ان تمام کرداروں کو دیکھ لیں کہ یہ اپنی زندگی میں انہوں نے دکھوں سے مبرہ زندگی نہیں گزاری، انہوں نے دکھوں کے بغیر زندگی نہیں گزاری، لیکن ان کی لائفز کو خداوند نے اپنے مقاصد اور اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے۔ اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ خدا اس لیے بھی ہمیں اس طرح کی پریشانیوں میں سے، دکھوں میں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر حقیقی کیا ہے اور ہمارے اندر مصنوعی کیا ہے۔ What is real in us and what is artificial in us۔ اچھا، کچھ لوگوں کی جو اسپرچویلٹی ہے that is not real spirituality, that is artificial spirituality۔ جیسے آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے کہ روبوٹنگ سسٹم آ گیا ہوا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم بات کرتے ہیں، ایسے روبوٹس جن کے اندر انٹیلیجنس کو فیڈ کیا گیا ہے اور پروگرامنگ کر کے انٹیلیجنس کا پروسیس کر دیا گیا ہے، لیکن وہ آرٹیفیشل ہے، وہ انسان کے اختیار میں ہے، لیکن ہم خدا کے اختیار میں ہیں۔ ہمارے اندر کیا ریئل ہے؟ کیا جو دعائیں میں کر رہا ہوں، کیا جو پرستش میں کر رہا ہوں، کیا جو گیت میں گا رہا ہوں، کیا جو کلام میں سنا رہا ہوں، کیا جو ٹیچنگ میں دے رہا ہوں، کیا وہ صرف میں اپنی پاپولیرٹی کے لیے تو نہیں کر رہا، مشہوری کے لیے تو نہیں کر رہا، اپنی تشہیر کے لیے تو نہیں کر رہا، یا میرے موٹیوز خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے؟ کیا میں صرف اس لیے تو نہیں کر رہا کہ صرف میرے کچھ مقاصد ہیں، میری کچھ مقاصد ہیں جو اچیو ہوں، یا میں کنگڈم پرپزز کو اچیو کرنا چاہتا ہوں جو خدا کی بادشاہی سے وابستہ ہیں، جو خدا کے لیے ہیں، جو خدا کے جلال اور خدا کی مرضی کے مطابق ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ what is real in our life، what is real in our life۔ خدا کے خادم ہیں وارن ورسبی، انہوں نے بڑی اچھی ایک کتاب لکھی ہے جو پہلا یوحنا کی تفسیر کہہ لیں یا پہلے یوحنا پر ان کے پریکٹیکل تھیولوجی یا لائف کے نوٹس ہیں، بی ریئل۔ وارن ورسبی کی ایک کتاب ہے بی ریئل، اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ لیٹس بی ریئل، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو ہماری لائف میں مصنوعی ہیں، آرٹیفیشل ہیں، مطلب ہم صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اب لوگ تو دیکھ کے تالیاں مارتے ہیں، لوگ تو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے، خدا کو پتہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس لیے خدا ہمیں دکھوں میں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ روحانی طور پر ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے اندر اصل روحانیت کون سی ہے اور آرٹیفیشل روحانیت کون سی ہے۔ چھٹی بات اس میں دیکھیں گے کہ تکالیف، پرابلمس اس لیے بھی ہماری لائف میں آتی ہیں تاکہ ہم اپنی ویکنسز اور اپنی لمیٹیشن، اپنی حدود اور اپنی کمزوریوں سے واقف ہو سکیں۔ اور پولس رسول جب کہتا ہے جب میں کمزور ہوں تب ہی میں شہزور ہوں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولس رسول وہ کہتا ہے میری جو کمزوری کی حالت میں خدا کی قدرت پوری ہوتی ہے، یعنی جب میں اپنے آپ کو نتھنگ کر لیتا ہوں تو خدا مجھے سم تھنگ کر دیتا ہے۔ اگر آپ فلپیوں 2 باب دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے اس چیز کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ He emptied himself، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور پھر جب اس نے اپنے آپ کو خالی کیا خدا یسوع مسیح نے، تو خدا باپ نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ He became nothing and God made him something۔ God made him exalted، سب ناموں سے اعلیٰ۔
کوئی بھی اس کے نام کے بغیر، اس کے نام پر ایمان لائے بغیر شفا نہیں پا سکتا، برکت نہیں پا سکتا، باپ تک نہیں پہنچ سکتا، ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ That is the beauty of Christ. That is the magnificence of Christ. اور پطرس کہتا ہے اعمال کی کتاب میں، وہ کہتا ہے کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ ایسا نام خدا نے اس کو بخش دیا۔ سو میرے عزیزو، خدا ہماری ویکنسز کو، خدا ہماری لیمیٹیشنز کو، کئی دفعہ منسٹری میں بہت بیزی ہو جاتے ہیں، بھاگ دوڑ، یہ کر وہ کر، کوئی دعا کا ٹائم نہیں، کوئی میڈیٹیشن کا ٹائم نہیں، کوئی صبح کی ڈیووشن نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایون اپنی فیملی، اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ تو سم ٹائمز خدا پھر کہتا ہے کہ بیٹا اب تھوڑی دیر ٹھہر، ریسٹ کر، یو نیڈ ٹو اسٹاپ۔ ہمیں منسٹری میں یہ سیکھنا ہے ویئر ٹو اسٹیپ اینڈ ویئر ٹو اسٹاپ۔ اسٹیپ کہاں لینا ہے، اسٹاپ کہاں کرنا ہے۔ اور جس خادم نے اپنی زندگی میں یہ نہیں سیکھا وہ غلطیاں کرے گا اور تب تک کرتا رہے گا جب تک وہ یہ نہ سیکھ لے ویئر ٹو اسٹیپ اینڈ ویئر ٹو اسٹاپ۔ اسٹاپ کہاں پر ہونا ہے، اسٹیپ کہاں پر لینا ہے۔ جب دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو خدا پر ہمارا ٹرسٹ میں اضافہ ہوتا ہے، خدا پر ہمارے فیتھ میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم اس بات کو بھی پھر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ خدا اپنے خادم کو، خدا اپنے کلام کو کبھی جھکنے نہیں دیتا۔ صادق 7 بار بھی گرتا ہے، خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے، اور خدا ہمیں یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ آئی ایم ود یو اینڈ آئی ول ہیلپ یو، آئی ول بلیس یو، آئی ول گائیڈ یو، آئی ول پروٹیکٹ یو اینڈ آئی ول ریسٹور یو۔ میں تجھے بحال کروں گا۔ ایک حوالہ دیکھیں، عبرانیوں 13 باب اور اس کی 5 آیت۔ زر کی دوستی سے خالی رہو، اور جو تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ میرے عزیزو، یہ خداوند نے فرمایا ہے کہ وہ کبھی ہم سے دست بردار نہیں ہوگا اور کبھی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ دست بردار کے لیے یہاں پہ جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے اینیمائے، بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس ورڈ کا جو میننگ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور اس کے کئی میننگز ہیں۔ میں نے جب ڈکشنری میں سے دیکھا تو اس میں مجھے ایک میننگ ملا سینڈ بیک، واپس بھیج دینا، یعنی خدا نے جس کو بلایا ہے اس کو واپس بھیج دے، خدا نے جو چیز لی ہے اس کو واپس بھیج دے۔ ایک اس کا میننگ ہے لوزن، آزاد چھوڑ دینا، کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا۔ ایک اس کا میننگ ہے ٹو گیو اپ، ایک اس کا میننگ ہے ٹو omit، ایک اس کا میننگ ہے ٹو لیٹ سنک، ڈوبنے دینا، ڈوب جانے دینا، اور ایک اس کا میننگ ہے ناٹ ٹو اپ ہولڈ، اس کو اٹھا کر نہ رکھنا، سنبھال کر نہ رکھنا۔ سو اگر میں اب گریک کے لفظ کے جو مفاہیم ہم نے دیکھے ہیں، جو ورڈ یوز ہوا ہے اس کے لیے گریک میں، ان کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھوں اور پڑھوں تو میں اس کو یوں پڑھوں گا، خدا یہ آپ کو اور مجھے کہتا ہے اگر ہم اس کے بلائے ہوئے اور اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں تو وہ ہرگز ہمیں واپس نہیں بھیجے گا، ہرگز ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دے گا، ہرگز گیو اپ نہیں ہم پر کرے گا، ہرگز ہمیں ڈوبنے نہیں دے گا، اور ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں چھوڑ دے اور ہم کہیں گر جائیں۔ واٹ آ تسلی، واٹ آ تسلی، اور میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گریک کا یہی ورڈ جو ہے اگر آپ کنکارڈنس کو دیکھیں تو وہ مختلف جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے، جن میں سے صرف 2 نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔
یہی ورڈ جو ہے یہ اعمال 16 باب اور اس کی 26 آیت میں استعمال ہوا ہے، اور یہی ورڈ افسیوں 6 باب اور اس کی 9 آیت میں استعمال ہوا ہے۔ اعمال 16 باب اور اس کی 26 آیت دیکھیں، لکھا ہے کہ یکایک بڑا بونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں۔ تو یہاں کھلنے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اینیمی ہے، اینیمی، یعنی وہ لفظ کا مطلب یہی ہے، کھل جانا، آزاد ہو جانا، لوز کر دینا کسی چیز کو، بیڑیاں لوز ہو جانی، دروازے کھل جانے، دیٹ مینس ٹو لوز، لوز ہو گئی۔ اور افسیوں 6:9 میں بھی استعمال ہوا یہ، اور اے مالکو تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا مالک آسمان پر ہے۔ یعنی پولس رسول افسس کی کلیسیا کو اور مالکوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ لکھ رہا ہے کہ ان کی دھمکیوں کو چھوڑ کر، یعنی دوبارہ نہیں دینی دھمکیاں، ان کو چھوڑ کر، ان کے اس کے لیے بھی گریک کا یہی ورڈ استعمال ہوا ہے۔ سو آئی ہوپ اٹس کوائٹ کلیئر ٹو یو کہ خدا مشکلات آنے تو ہم پر دیتا ہے، لیکن وہ ہمیں چھوڑ نہیں دیتا۔ ایماندار پر جب یہ پرابلمز آتی ہیں، ایشوز آتے ہیں، تو خدا اس کی عدالت نہیں کر رہا ہوتا، خدا اس کی تربیت اور خدا اس کی جو ہے وہ تقدیس کر رہا ہوتا ہے۔ خدا اس کی تقدیس اور تربیت کے لیے یہ ساری چیزیں اس پر آنے دیتا ہے۔ یہ تمام ایمانداروں کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، تاکہ ایماندار ان چیزوں میں سے گزر کر خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کو سیکھیں، ایمان میں مضبوط ہوں، خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں، خدا کے ساتھ چلنے میں اور گہرے ہوں اور خالص ہوں، مصنوعی روحانیت کو چھوڑ کر حقیقی روحانیت میں آئیں، اور اپنی زندگی کو ایگزامن کریں اور یہ دیکھیں کہ جو وہ خدمت کر رہے ہیں، جب دکھ مصیبت آتا ہے تو خادم کے اندر جو ایٹیچیوڈ اور اس کی اندر کی جو موٹیویشن ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، وہ کس تحریک سے خدمت کر ہے۔ جب وہ پرابلمز میں سے گزرتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ پیچھے تحریک کیا ہے، وہ کیوں گیت گا رہا ہے، وہ کیوں پریچنگ کر رہا ہے، وہ کیوں ٹیچنگ کر رہا ہے، وہ کیوں پاسٹر ہے، وہ کیوں وہ ہے جو وہ ہے۔ تو یہ دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزرنے سے ہی ہم سیکھتے ہیں۔ لیکن تکلیفوں اور دکھوں میں سے گزرنا بڑی بات نہیں ہے۔ ایمی کارمائیکل خدا کی خادمہ کہتی ہے کہ سرکمسٹانسز یا حالات جن میں سے ہم گزرتے ہیں ان کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی، امپورٹنٹ زیادہ یہ بات ہے کہ ان میں ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ یعنی خوشی آ گئی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اور جب غم آ گیا ہے، تکلیف آ گئی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں۔ ایمی کارمائیکل کی بات بڑی خوبصورت ہے، اس نے کہا کہ یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں، بلکہ یہ زیادہ اہم ہے کہ ان حالات میں آپ کا ری ایکشن کیا ہے، یا ان حالات میں آپ کا رسپانس کیا ہے، آپ کا رد عمل کیا ہے۔ کیونکہ برے حالات کسی کو بکھیر دیتے ہیں اور کسی کو نکھار دیتے ہیں۔ either they make you or they break you، یا تو آپ کو بیٹر کر دیتے ہیں یا آپ کو بٹر یعنی کڑوا کر دیتے ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس بات کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں، اس کے لیے دعا کریں۔ آج جو ہم نے اپنے اس لیکچر میں، چوتھے لیکچر میں دیکھا کہ منسٹری کی پریپریشن کیسے ہوتی ہے، میرا خیال ہے 5واں لیکچر بھی ہم اسی میں لے کر چلیں گے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور جب ہم اسپرچویلٹی کو سٹڈی کر رہے ہیں، روحانیت کو سٹڈی کر رہے ہیں، تو اس میں اس بات کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ روحانی زندگی میں کیا ایشوز آتے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کا امتیاز کریں خدا کی حضوری میں
کہ کون سی پرابلم جو میں فیس کر رہی یا کر رہا ہوں یہ خدا کی طرف سے خدا مجھے اس میں سے گزرنے دے رہا ہے، یا خدا نے یہ الاؤ کیا میری لائف میں آئے، یا یہ میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے میں اس میں سے گزر رہا یا گزر رہی ہوں۔ اگر تو خدا نے الاؤ کیا ہے کہ یہ دکھ تکلیف میری لائف میں آئیں تو اس کا فضل مانگیں، اور اگر یہ آپ کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ آپ اس دکھ تکلیف میں سے گزر رہے ہیں تو پھر آپ خدا سے معافی مانگیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں، آج چوتھے لیکچر میں تو نے مجھے اور تمام سٹوڈنٹس کو سکھایا ہے کہ خداوند کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، خدمت کی تیاری کتنی اہم ہے۔ اے خداوند ہمیں توفیق دے کہ آئندہ باقی لیکچرز میں بھی ہم تیرے نام کو جلال دیں، اور بہت سی باتیں اور بھید جو تو ہم پر عیاں کرنا چاہتا، ہمیں سکھانا چاہتا ہے، ہم انہیں سیکھیں۔ یسوع کے نام میں آمین۔